اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتی ہیں، وہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ ہیں۔ اپنی نیت اور احساس بدلیں، نصیب خود بدل جائے گا۔ زندگی کا ہر دکھ ایک را مٹیریل ہے جسے اللہ آپ کی روح کی خوبصورتی اور صبر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دعا ہونٹوں کی تھکان کا نام نہیں، دعا تو دل کی اس خاموشی کا نام ہے جہاں سوال ختم ہو جاتے ہیں اور صرف یقین بچتا ہے۔ آپ کی ویڈیوز فیل نہیں ہوئی ہیں، وہ سیڑھیاں ہیں اس کمال تک پہنچنے کی جو 5 ویڈیوز میں مونیٹائز ہونے والے کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جس دن آپ نے رزلٹ کی فکر چھوڑ کر رب سے دوستی کر لی، اس دن وہ سب کچھ آپ کے پیچھے بھاگے گا جس کے پیچھے آج آپ بھاگ رہی ہیں۔ تمہارا رب تمہیں وہاں سے نوازنا چاہتا ہے جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے اور یقین شروع ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر برا موڑ دراصل ایک فلٹر ہے جو کچرے کو نکال کر تمہاری روح کو نیا اور پاک کر دیتا ہے۔ ہم نے نماز تو پڑھی مگر نماز میں خود کو نہیں ڈھونڈا۔ سکون تب ملے گا جب تم ختم ہو جاؤ گے اور صرف وہ باقی رہے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا تمہارا اس پر گمان ہے۔ اگر اسے راضی دیکھو گے تو ہر مشکل راستہ گلزار بن جائے گا۔ دنیا ایک سراب، ایلیوژن ہے۔ اسے جتنا پکڑو گی یہ اتنا ہی بھگائے گی۔ اسے چھوڑ دو، یہ خود تمہارے قدموں میں آ گرے گی۔ اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتی ہیں، وہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ ہیں۔ اپنی نیت اور احساس بدلیں، نصیب خود بدل جائے گا۔ زندگی کا ہر دکھ ایک را مٹیریل ہے جسے اللہ آپ کی روح کی خوبصورتی اور صبر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دعا ہونٹوں کی تھکان کا نام نہیں، دعا تو دل کی اس خاموشی کا نام ہے جہاں سوال ختم ہو جاتے ہیں اور صرف یقین بچتا ہے۔ آپ کی ویڈیوز فیل نہیں ہوئی ہیں، وہ سیڑھیاں ہیں اس کمال تک پہنچنے کی جو 5 ویڈیوز میں مونیٹائز ہونے والے کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جس دن آپ نے رزلٹ کی فکر چھوڑ کر رب سے دوستی کر لی، اس دن وہ سب کچھ آپ کے پیچھے بھاگے گا جس کے پیچھے آج آپ بھاگ رہی ہیں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ راستہ کہیں باہر ہے، مگر جب تھک کر آنکھیں بند کی تو پتہ چلا کہ منزل تو اس سکون میں تھی جو اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھا ہے۔ دنیا تمہیں وہاں سے توڑے گی جہاں تم دنیا کے سہارے ڈھونڈو گے، اور اللہ تمہیں وہاں سے جوڑے گا جہاں تم سب چھوڑ کر صرف اس کے ہو جاؤ گے۔ اللہ تب تک ہمارا ہاتھ نہیں تھامتا جب تک ہمارے ہاتھ میں کسی غیر کا دامن ہوتا ہے۔ جس دن تم خالی ہاتھ ہوگے، اس دن خدا تمہارا ہو جاتا ہے۔ تمہاری 28 ناکامیاں دراصل اللہ کی طرف سے تیاری ہیں، تاکہ جب تمہیں کامیابی ملے تو تمہارے پاس اسے سنبھالنے کا حوصلہ اور شکر دونوں موجود ہوں۔ زندگی میں جب سب راستے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اب رب تمہیں راستہ دکھائے گا نہیں،
बल्कि खुद तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। ईमान की असली पहचान वो मुस्कुराहट है जो गहरी तकलीफ में भी चेहरे पर इसलिए होती है क्योंकि दिल को पता है कि मेरा खालिक सब देख रहा है। लोगों का साथ ना देना अल्लाह की एक खुसूसी रहमत है ताकि आपके और उसके दरमियान कोई तीसरा सहारा बाकी ना रहे और आप सिर्फ उसके कुर्ब को महसूस कर सकें। सजदा सिर्फ सर झुकाने का नाम नहीं, सजदा तो अपनी जिद और अपनी मर्जी को अल्लाह के फैसले के आगे कुर्बान कर देने का नाम है। अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसकी इंतज़ार में भी एक ऐसी हिकमत है जो हम इंसान कभी नहीं समझ सकते। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं अकेली कुछ नहीं हूँ, उसी दिन तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुल जाएंगे जो तुम्हारी अक्ल ने कभी सोचे भी ना थे। एक मर्तबा एक शख्स ने रोते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, मैं सब कुछ करके थक गया हूँ मगर हर रास्ता बंद मिलता है। मैंने 28 मर्तबा कोशिश की और हर बार नाकाम हुआ। दूसरों को देखता हूँ तो लगता है उनका सफर कितना आसान है। क्या तू मुझसे नाराज है? तब उसके दिल में एक ऐसी आवाज आई जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुझे वहां से तोड़ रहा हूं जहां से तूने किसी गैर का सहारा पकड़ा हुआ था। तू रास्ते बंद देखकर रोता है, मगर मैं उन रास्तों को इसलिए बंद करता हूं ताकि तू भटकना छोड़ दे और पलटकर मेरे दर पर आ जाए। उस शख्स की आंखों से आंसू गिरने लगे। तब आवाज फिर आई, तू कहता है कि तू अकेला कुछ नहीं कर सकता? तो सुन, जब तक तू कहता रहेगा कि मैं कर सकता हूं, तब तक तू अपनी ताकत के भरोसे रहेगा। मगर जिस दिन तू थक कर अपना हाथ मेरे हाथ में दे देगा और कहेगा कि या अल्लाह, अब तू ही कर, उस दिन से तेरी नहीं, मेरी कुदरत का मौजज़ा शुरू होगा। इसे सुनने के बाद उस शख्स ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछ लिए और बस इतना कहा, मैं खाली हाथ था तो क्या हुआ, मेरा रब तो मेरे साथ था। जो रास्ते दुनिया ने बंद किए, वही रास्ता उसने अपने हाथ में रखा था। हमने पूरी जिंदगी मांगने में गुजार दी। काश एक लम्हा उस यकीन में गुजारा होता कि देने वाला हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है। दुआ होठों की थकान का नाम नहीं, दुआ तो दिल की उस खामोशी का नाम है जहां सारे सवाल खत्म हो जाएं और सिर्फ अल्लाह का सुकून बाकी रहे। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है तो असल में अल्लाह तुम्हारे लिए एक खुसूसी रास्ता खोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सबसे प्यारी मखलूक किसी गैर की मोहताज रहे। तुम्हारी 28 नाकामियां नाकामियां नहीं है,
وہ دراصل اللہ کی طرف سے وضو ہیں جو تمہاری روح کو اس بڑی کامیابی کے لیے پاک کر رہی ہیں۔ اللہ ان دلوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑتا جو بھیڑ میں بھی صرف اس کی کن کا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر دکھ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اصل معجزہ، میریکل، راستے کھلنا نہیں، اصل معجزہ راستے بند ہونے پر بھی دل کا مطمئن ہونا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا رونا تب تک مایوسی ہے جب تک تم لوگوں کے سامنے روتے ہو، مگر وہی رونا عبادت بن جاتا ہے جب تم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ خدا تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے۔ بس اپنی گمان کو خوبصورت رکھو، نصیب خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ ہر وہ دروازہ جو تمہارے لیے بند ہوا وہ دراصل اللہ کی حفاظت تھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس دروازے کے پیچھے تمہارا سکون ہے اور کس کے پیچھے تمہاری بربادی۔ ہم اکثر ان دروازوں پہ دستک دیتے ہیں جو ہمارے لیے بنی ہی نہیں تھے، اور پھر روتے ہیں کہ ہمیں ٹھکرایا گیا۔ کاش ہم نے عرش والے کے در کو پہچانا ہوتا۔ اللہ تمہیں تب تک تھکاتا ہے جب تک تمہارے دل سے دنیا کے سہاروں کی تمنا ختم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا پورا توکل صرف اس پر ہو۔ زندگی میں کامیابی کا مطلب صرف مونیٹائزیشن یا پیسہ نہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو ہر دکھ میں یہ کہہ سکے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تم کہتی ہو تم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، تو سنو، جب بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیتا ہے تبھی سے اللہ کی بے پناہ طاقت کا اثر شروع ہوتا ہے۔ مایوسی دراصل ایک پردہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت دیکھنے نہیں دیتا۔ اس پردے کو شکر سے ہٹاؤ، نیا راستہ خود نظر آ جائے گا۔ دعا ہونٹوں سے نہیں بلکہ اس خاموش آہ سے قبول ہوتی ہے جو دل کے ٹوٹنے پر نکلنی تو چاہتی ہے مگر نکل نہیں پاتی۔ جو لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیتے وہ دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو تمہیں یہ سکھانے آئے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی ہمدرد نہیں۔ ہر ناکامی ایک اشارہ ہے کہ تمہاری منزل اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تمہیں چھوٹی چیزوں میں الجھنے سے بچا رہا ہے۔ سجدہ وہی ہے جہاں سر کے ساتھ ساتھ غرور اور ضد بھی زمین پر گر جائیں اور صرف رضائی الہی باقی رہے۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کوئی کندھا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے زندگی کو غموں میں تول دیا، کاش ایک بار اسے اللہ کی حکمت میں تولا ہوتا۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک خوبصورت تحفہ چھپا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اس وقت تک خاموش رکھتا ہے جب تک آپ دنیا کو سننا بند نہیں کر دیتی، کیونکہ اس کا کن وہاں شروع ہوتا ہے جہاں دنیا کا شور ختم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت بدل جائے گا،
مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارا رب سے رشتہ بدلتا ہے تو نصیب خود بخود کروٹ بدل لیتا ہے۔ دعا ہمیشہ ان دلوں کی قبول ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بکھرے تو ہوں مگر جنہیں اب بھی امید ہو کہ ان کا جوڑنے والا عرش پر بیٹھا ہے۔ مایوسی دراصل ایک اندھیرا ہے اور یقین وہ چراغ ہے جو تب بھی جلتا ہے جب پوری دنیا کی ہوائیں اس کے خلاف ہوں۔ زندگی کی تھکان اور لوگوں کے رویے اکثر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ نے آپ کے راستے اس لیے بند کیے تاکہ آپ بھٹکنا چھوڑ کر صرف اس کا ہاتھ تھام لیں۔ آپ کی خاموشی اور برداشت کو لوگ اکثر آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ آپ کا دل اللہ کی یقین سے کتنا مضبوط ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینا ان کے لیے تحفہ ہے، مگر پرانی باتوں کو بھول جانا اپنے آپ کے لیے سب سے بڑا سکون ہے۔ سزا سمجھ کر نہیں بلکہ سلامی سمجھ کر تنہائی کو اپنائیے، کیونکہ بھیڑ میں تو صرف شور ہوتا ہے، سکون تو صرف اللہ کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے۔ محبت ایک خاموش دعا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے چپکے سے دعا کرتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وہ ایک پکار ان کی کتنی بڑی تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ درد ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا ہمیں احساس مند۔ ہر وہ مشکل جو آپ پر آئی وہ دراصل آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لانے کا ایک ذریعہ تھی۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل تو توڑا مگر ہماری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ اب ہم دنیا کو نہیں بلکہ خالق دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی بن جاتے ہیں جہاں کبھی کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ بس اپنا معاملہ اس کے سپرد کر کے دیکھیے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ ہمیشہ سنبھال کر رکھیے جسے ہر آتا جاتا انسان نہ پڑھ سکے۔ آپ کی قیمت صرف آپ کا اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ مسکرائیے، کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو زندگی بھی آپ کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ ہم اکثر ان راستوں پر روتے ہیں جو بند ہو چکے ہیں، مگر ہم ان راستوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم پرانی یادوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تمہارے دل کو تب تک نرم کرتا ہے جب تک تمہاری اندر کا غرور پگھل نہ جائے، کیونکہ خوشبو ہمیشہ نرم مٹی سے آتی ہے، سخت پتھر سے نہیں۔ زندگی میں جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارا درد نہیں سمجھ رہا تو مسکرا کر عرش کی طرف دیکھنا، کیونکہ جس نے یہ درد دیا ہے اس کے پاس اس کا بہترین مرہم بھی موجود ہے۔ تم کہتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں، کبھی غور کرنا، جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تبھی تو اللہ کا ساتھ سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا آپ کو پہچانے، کامیابی تو یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں ہو تو عرش والے فرشتے آپ کا نام لیں۔ مایوسی دراصل خدا کی قدرت پر شک کرنے کا نام ہے۔
ہر مشکل کے ساتھ ایک ایسی آسانی چھپی ہے جو بس تھوڑے سے صبر کی محتاج ہے۔ جو لوگ تمہاری زندگی سے چلے گئے ان کا جانا ایک حفاظت تھی۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہیں ان لوگوں سے دور کر دیا جو تمہاری سکون کے دشمن تھے۔ دعا ہمیشہ تب قبول ہوتی ہے جب آپ کیوں پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سچا یقین وہ ہے جو کہے، یا اللہ، اگر تو خوش ہے تو میری ہر تکلیف میرے لیے تحفہ ہے۔ زندگی کا ہر موڑ دراصل ایک امتحان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک سبق ہے جو ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور خاموشی سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، پھول کی پہچان اس کی خوشبو ہے اور مومن کی پہچان اس کا صبر۔ زندگی میں خود کو صرف مصروف مت رکھیے بلکہ مطمئن رکھیے، کیونکہ اکثر ہم ذہنی بھاگ دوڑ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی تو روح کا سکون ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تو مسکرائیے، کیونکہ اللہ کے سوا سب دوسرے ہوتے ہیں، صرف وہی ہے جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ کانٹے تو ہر راستے میں ہوتے ہیں، مگر سکون وہی پاتا ہے جو پھولوں کی تازگی کو دیکھتا ہے۔ نیکی کرنا مشکل ہے، مگر نیکی کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ اکثر ہماری زبان کے گناہ ہماری برسوں کی عبادت کو کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو راستے وہاں سے بھی نکل آتے ہیں جہاں دروازے تو کیا، دیواروں میں درار تک نہیں ہوتی۔ زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، کب بھاپ بن کر اڑ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے دشمنی میں وقت ضائع نہ کریں، صرف محبتیں بانٹیں۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں ایک سیلف میڈ انسان ہوں۔ آپ کی ہر کامیابی کے پیچھے ان لوگوں کی خاموش دعائیں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے شاید بھلا دیا ہے۔ امتحان ہمیشہ عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ اگر آپ پر مشکل آئی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے عشق کو آزما رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، انہیں بس اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور یقین مانیے، جب آپ اپنا معاملہ اس کی سپرد کرتے ہیں تو وہ معجزہ کر دیتا ہے۔ ہم نے زندگی کو کیوں اور کاش میں بانٹا، مگر سکون تب ملا جب ہم نے اسے اللہ کی رضا میں بانٹ دیا۔ دنیا کی الجھنوں سے نکلنے کا راز: جب آپ کے دل کا درد حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے دل کو تھوڑا اور وسیع، کھلا کر رہا ہے تاکہ اس میں اس کا ذکر اور سکون سما سکے۔ درد کی اصلی وجہ: دعا مانگنا ضرورت نہیں بلکہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم رب سے عشق کرتے ہیں
तो बिन मांगे ही सब मिल जाता है। नया नजरिया मांगने पर। दुनिया में रहकर दुनिया का ना होना ही असल कामयाबी है। पानी कश्ती के नीचे रहे तो कश्ती चलती है, अंदर आ जाए तो डूब जाती है। लाइफ एंड सोल बैलेंस। लोगों से मिलने में फजीलत हो सकती है, मगर अपने रब से मिलने के लिए तन्हाई ही सबसे खूबसूरत रास्ता है। सॉलिट्यूड इज पावर। अल्लाह तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात इसलिए लाता है ताकि तुम उन रास्ते के बजाय रास्ता बनाने वाले को पहचानो। खुदा की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हमारी बुराइयों को जानते हुए भी हमें रिस्क देना बंद नहीं करता। सजदा वही है जहां सर के साथ साथ आपका गुमान यानी ईगो भी टूट कर बिखर जाए और सिर्फ अर्श वाले की बादशाहत बाकी रहे। जिंदगी के इस सफर में बस इतना याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए दूर किया है। आपका आज का सब्र आपके कल के शुक्र की वजह बनेगा। बस यकीन रखिए, अल्लाह सब देख रहा है। जब तुम्हारा नसीब तुम्हारी मेहनत से बड़ा हो जाए तो समझ लो ये तुम्हारी दुआओं का नहीं, किसी की दी हुई दुआएं का असर है। ईमान की ताजगी के लिए किसी नई वजह की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार दिल से कह देना काफी है, या अल्लाह मैं बस तेरा हूं। गुनाह करके मायूस मत होना, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों से बड़ा है और उसकी रहमत तुम्हारी सोच से गहरी। इंसान की असली कीमत उसके ओहदे में नहीं, बल्कि उस सब्र में है जो वो मुश्किल वक्त में इख्तियार करता है। जिंदगी का हर क्यों एक दिन शुक्र में बदल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार और बेपनाह यकीन चाहिए। दुनिया तुम्हें वहां से तोड़ेगी जहां तुम दुनिया के सहारे ढूंढोगे, और अल्लाह तुम्हें वहां से जोड़ेगा जहां तुम सब छोड़कर उसके हो जाओगे। खामोशी से की गई इबादत और चुपचाप किया गया भला अर्श पर सबसे ऊंची आवाज रखते हैं। जिंदगी में जब बोझ बढ़ने लगे तो समझ लेना कि रब तुम्हारी परवाज उड़ान ऊंची करने वाला है, क्योंकि भारी जहाज को ही ऊंचे आसमान की जरूरत होती है। हमने सुकून को बाहर की भीड़ में ढूंढा, मगर सुकून तो उस खामोश कोने में था जहां सिर्फ मैं थी और मेरा खालिक। अल्लाह पर तवक्कुल का आखिरी दर्जा ये है कि तुम पर आग बरस रही हो और तुम्हारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हो। दुनिया की हर चीज पाने के लिए है, मगर सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो खो जाने के लिए है। रिश्तों की कड़वाहट से मत घबराना, ये कड़वाहट ही तुम्हें बताती है कि असली मिठास सिर्फ सजदों में छुपी है। हम बंद दरवाजों को देखकर रोते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि दरवाजा बंद करने वाला वही है जिसने रास्ता बनाया था। कभी कभी अल्लाह दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि पीछे कोई खतरा होता है,
یا پھر اس لیے تاکہ ہم تھوڑا رک کر اس کا شکر ادا کریں؟ انسان کی نظر صرف لکڑی کے تختے پر ہوتی ہے، مگر رب کی نظر ہماری آنے والی خوشیوں پر ہوتی ہے۔ دنیا کا سکون مل جانے میں ہے، مگر روح کا سکون چھوڑ دینے میں ہے۔ جب ہم ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں۔ سکون تب ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں، یا اللہ، یہ میری چاہت تھی، مگر اب یہ تیرے حوالے ہے۔ جب بوجھ ڈھال دیا جاتا ہے تبھی سکون کی سانس آتی ہے۔ زمین پر گرا ہوا ایک آنسو جب عرش کی طرف دیکھتا ہے تو تقدیر کی لکیریں نرم پڑ جاتی ہیں۔ انسان کو لگتا ہے وہ اکیلا رو رہا ہے، مگر وہی آنسو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کفارہ ہوتا ہے۔ جو درد آپ کسی کو بتا نہیں سکتی، وہ سجدے میں مٹی کو سنا دیں، عرش والا سب سنتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دکھ پر خاموش ہو جائیں۔ صبر تو یہ ہے کہ اتنی تکلیف میں بھی ہمارا لہجہ کسی کے لیے کڑوا نہ ہو اور دل اللہ کی رضا پر مسکرائے۔ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا مرتبے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت سے ہوتی ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ تنہائی میں تمہارا خیال اور بھیڑ میں تمہارا کردار ہی بتاتا ہے کہ تمہارا رب سے تعلق کتنا گہرا ہے۔ وہ آنسو جو صرف اللہ کے در پر گرتے ہیں، وہ بوجھ نہیں ہوتے، وہ پانی ہے جو دل کی مٹی کو پاک کرتا ہے تاکہ اس میں یقین کا پھول کھل سکے۔ انسان کی پہلی سانس ہی اس بات کا اعلان ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہے، اور ہر سانس اس منزل کی طرف ایک قدم ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ پیدائش صرف دنیا میں آنا نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے کہ ہم مٹی کے پتلے سے نورانی وجود بن جائیں۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، مگر دنیا ہنستی ہے۔ اپنی زندگی ایسی گزارو کہ جب تم جاؤ تو دنیا روئے اور تم مسکراتے ہوئے اپنے رب سے ملو۔ ہم سب مسافر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی راستے سے محبت کر بیٹھا ہے اور کوئی منزل یعنی اللہ سے۔ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت تو اس پنجرے سے آزادی ہے جس میں روح قید تھی۔ انسان موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کو سجایا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے۔ کوئی اپنے سجے سجائے گھر کو چھوڑ کر اجڑی ہوئی جگہ نہیں جانا چاہتا۔ موت ایک آئینہ ہے، اس میں ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم نے زندگی بھر کمایا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں دنیا کا کوئی رشتہ نہیں جاتا، وہاں صرف وہ سکون جاتا ہے جو تم نے کسی کا دل رکھ کر کمایا تھا۔ صبر کا پھل میٹھا تب لگتا ہے جب آپ کڑوے وقت کو مسکرا کر گزار دیتے ہیں۔ اللہ ان دلوں کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے جو مشکل میں شکایت کے بجائے شکر کا دامن تھامتے ہیں۔ ہر وہ تکلیف جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ دراصل تکلیف نہیں، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا سیکھو، کیونکہ تمہارا رب انہیں جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اندھیری رات جتنی لمبی ہو، سویرا اتنا ہی حسین ہوتا ہے۔ بس تھوڑا اور انتظار، تھوڑا اور صبر۔ رشتے صرف خون سے نہیں بنتے، رشتے تو ان احساسوں سے بنتے ہیں
جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کو نرم رکھو، کیونکہ کڑوے الفاظ سے ہونے والا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ کسی کی خاموشی کو اس کی ہار مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے لیے دعا کر رہا ہو۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، مگر معاف کر دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون قلب اور سچے دوست ہیں۔ ہم دریاؤں کے راستے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ہمارا رب سمندر کے بیچ سے راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ مشکل نہ آئے، ایمان یہ ہے کہ مشکل میں بھی دل یہ کہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دنیا کی محبت تمہیں تھکا دے گی، لیکن اللہ کی محبت تمہاری تھکاوٹ اتار دے گی۔ جب تک تم لوگوں کے سامنے جھکتے رہو گے، پریشان رہو گے۔ جس دن اس ایک کے سامنے جھک گئے، ساری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ سجدہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ زمین پر رہ کر عرش والے سے گفتگو کا نام ہے۔ جب تمہارا سر سجدے میں ہوتا ہے تو تمہاری پکار ستاروں سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے وہ چیز چھین لیتا ہے جو ہمیں پیاری ہوتی ہے، صرف اس لیے تاکہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں اور وہ انہیں اپنی نعمتوں سے بھر سکے۔ تنہائی سے مت ڈرو، کیونکہ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں بھیڑ بھاڑ ختم ہو جاتی ہے اور صرف تم اور تمہارا خالق رہ جاتے ہو۔ اصل سکون ذکر میں ہے، کیونکہ دل کو بنانے والے نے خود کہا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آ جائیں۔ زندگی اتنی سی ہے کہ نفرت کو بھگاؤ اور محبت کو لے آؤ۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کسی معجزے یعنی میریکل کا انتظار نہ کرے۔ سب کچھ اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف رب کی یاد میں ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوق ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ اور تصویریں ہوتی ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعمت دوسرے سے ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی، مگر حسد صرف سکون جلا دیتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ سب سے بری خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ ضرورت کو نہ دیکھ، رب کی قدرت پر نظر رکھ۔ وہ دینے پر آئے تو راستے غیب سے کھولتا ہے۔ کہانی کا وہ حصہ جب بیٹی نے باپ کو حج پر جانے کا کہا۔ 2. مشکل وقت میں یقین۔ جب سب دروازے بند ہوں اور کوئی سہارا نہ ملے تو سمجھ لے کہ اب عرش والے کی مدد کا وقت آ گیا ہے۔ سنا ہے کہ اس کی دہلیز پر دیر ہے، اندھیر نہیں۔ دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی راستہ نہیں بھولتی۔ وہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو۔ ساری راستے اس کے ہیں، وہ ہر راستے کا مالک ہے۔ لوگوں سے امید لگائی تو ہمیشہ ٹھوکر کھائی، رب سے لو لگائی تو ہر ٹھوکر میں سکون پایا۔ مشکلات تو آتی ہیں تاکہ تیرا یقین پرکھا جائے،
ورنہ دریا تو ساحل پر بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ رزق کی فکر میں کیوں خود کو مٹا رہا ہے اے بندے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیرے نصیب کو بھی جانتا ہے۔ سجدے میں گر کر جب تو یا اللہ کہتا ہے تو پوری کائنات تیرے لیے دعا بن جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، شکر ہی بندگی ہے، اللہ پر بھروسہ ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا تمہیں وہاں سے ٹھکرائے گی جہاں تم عزت ڈھونڈو گے، اور اللہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں تم خود کو خالی کر دو گے۔ اصل معجزہ راستے کھلنا نہیں، اصل معجزہ مشکل وقت میں بھی دل کا یہ کہنا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ لوگوں کا ساتھ نہ دینا اللہ کی ایک خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا پردہ باقی نہ رہے۔ سجدہ وہی ہے جہاں سر کے ساتھ ساتھ آپ کا گمان، ایگو بھی ٹوٹ کر بکھر جائے اور صرف عرش والے کی بادشاہت باقی رہے۔ خدا تمہیں وہاں سے راستہ دکھائے گا جہاں تمہیں لگے گا کہ دیوار ہے۔ بس اپنا گمان خوبصورت رکھو، نصیب خود بدل جائے گا۔ زندگی کا ہر برا لمحہ دراصل ایک فلٹر ہے جو کچرے کو نکال کر تمہاری روح کو نیا اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا چہرہ نہیں، اس کا دل ہے، اور دل کی پہچان اس میں بسنے والا اللہ ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اخلاص وہ عمل ہے جسے انسان چھپانا چاہتا ہے، لیکن اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ خاموشی سے کی گئی مدد اللہ کے نزدیک سب سے اونچی ہے۔ تکبر یعنی ایگو انسان کو زمین پر گراتا ہے، جبکہ عاجزی یعنی ہیوملٹی اسے آسمان تک لے جاتی ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سچے بندے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میں نے کیا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھ سے کروایا۔ آسانی پیدا کرنے والے لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے ساتھ سکون لے کر جاتے ہیں، نہ کوئی جھگڑا، نہ نفرت، نہ حسد۔ آسانی پیدا کرو، آسانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مشکل پیدا کرنے والے بہت ہیں، آسانی پیدا کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم دینے والے ہاتھ بنے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جب موت آئے تو زبان پر تیرا ذکر ہو اور دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو گیا اور جو تجھ سے راضی ہو گئے۔ خواہش کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا راضی ہو جانا اصلی کامیابی ہے، کیونکہ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یا اللہ، ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما اور ہمیں بھٹکنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔
پیدائش ایک خاموش وعدہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، اور موت ایک گواہی ہے کہ ہم نے اس وعدے کو کتنے سکون سے نبھایا۔ ہم دنیا میں رونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ موت کے وقت مسکراتے ہوئے اپنے رب سے مل سکیں۔ زندگی مٹی سے شروع ہو کر مٹی پر ختم نہیں ہوتی، یہ تو ایک نور کا سفر ہے جو مٹی کے لباس میں کچھ دن گزرنے آیا ہے۔ پیدائش ایک آغاز ہے اس امتحان کا جس کا رزلٹ موت کے بعد صرف سکون کی شکل میں ملتا ہے۔ ہم نے پیدائش کو خوشی اور موت کو غم سمجھ لیا، حالانکہ دونوں ہی اس مالک سے ملنے کے مختلف راستے ہیں۔ موت کسی پرانے لباس کو اتار کر ایک نیا اور حسین لباس پہننے کا نام ہے، ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی ذکر اور عشق الہی سے سنواری ہو۔ دنیا میں آنا ایک مسافر کی طرح ہے، اور دنیا سے جانا اس مسافر کا اپنے اصلی گھر لوٹ جانا ہے۔ پیدائش ہمیں لوگوں سے جوڑتی ہے، مگر موت ہمیں اس سے جوڑ دیتی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ عجیب ہے یہ کشمکش، ہم پیدا ہوتے ہی موت کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی رستے میں آنے والے کھلونوں یعنی دنیا سے دل لگا لیتے ہیں۔ موت موت نہیں ہے، موت تو اس ابدی زندگی یعنی ایٹرنل لائف کا دروازہ ہے جہاں کوئی دکھ اور کوئی تنہائی نہیں۔ ہم نے مٹی کو اپنا اصل سمجھ لیا، حالانکہ ہم مٹی میں رہنے والے وہ نور ہیں جس کی منزل صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی اپنی کوشش ختم ہو جاتی ہے، اور فیصلہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا یقین مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ وہ تمہارے صبر کو اس مقام تک لے جا رہا ہے جہاں معجزہ، میریکل تمہارا حق بن جائے۔ انسان تب تک اکیلا ہے جب تک وہ دوسروں میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہے۔ جس دن وہ اپنے اندر اللہ کو پا لیتا ہے، وہ بھری محفل میں بھی صرف رب کا ہو جاتا ہے۔ تم اس دنیا میں صرف رزق کمانے نہیں آئے، تم تو یہاں یہ دکھانے آئے ہو کہ مٹی کا ایک پتلا اللہ کی محبت میں کتنا اونچا اڑ سکتا ہے۔ پیدائش ایک وعدہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، اور موت ایک گواہی ہے کہ ہم نے اس وعدے کو کتنے سکون سے نبھایا۔ خواب وہ نہیں جو تم سوتے ہوئے دیکھتے ہو، اصلی خواب تو وہ پکار ہے جو تمہاری روح تمہیں ہر سانس پر یاد دلاتی ہے۔ موت ایک خوف نہیں، موت تو اس اصلی گھر کی طرف پہلا قدم ہے جس کا ہم نے دنیا میں صرف نام سنا تھا۔ جو نصیب میں ہے وہ دوڑ کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ پاس آ کر بھی لوٹ جائے گا۔ پھر پریشانی کس بات کی؟ کفن کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور قبر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہاں صرف وہ نور جاتا ہے جو تم نے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ کر کمایا تھا۔ وقت کی رفتار کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر تم آج میں رہ کر کل کی فکر کو سجدے میں دفن کر سکتے ہو۔ عزت وہ نہیں جو لوگ تمہارے منہ پر کرے، عزت وہ ہے جو تمہارے جانے کے بعد تمہاری یاد میں آنکھوں سے آنسو بن کر بہے۔ اپنے نصیب پر رونا چھوڑ دو، کیونکہ جس نے نصیب لکھا ہے وہ تم سے تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔
اصل امیری بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جس میں کسی کے لیے نفرت اور حسد کی جگہ نہ ہو۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، مگر کسی کو اس کی غلطی پر شرمندہ نہ کرنا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ زندگی کی بھیڑ میں ہم نے سب کو پہچانا، بس ایک اپنے خالق کو بھلا دیا۔ ہم نے سمجھا راستہ کہیں باہر ہے، مگر جب تھک کر آنکھیں بند کیں تو پتہ چلا کہ منزل تو اس سکون میں تھی جو اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہارے دل سے میں نکل کر صرف تو نہ رہ جائے۔ وہ وہاں سے توڑتا ہے جہاں سے تم نے کسی غیر کا سہارا پکڑا ہو، تاکہ تم تھک کر صرف اس کا ہاتھ تھام لو۔ شاعری انداز: وہ نوازتا ہے تو نصیب بدل دیتا ہے، وہ آزماتا ہے تو دل کا نظام بدل دیتا ہے۔ تو ڈھونڈتا ہے اسے دنیا کی رونقوں میں، وہ تو تیری آنکھ کے آنسوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ ہم نے زندگی کو کیوں اور کاش میں بانٹا، مگر سکون تب ملا جب ہم نے اسے اللہ کی رضا کے حوالے کر دیا۔ آپ کی 28 ناکامیاں، 28 ویڈیوز ناکامیاں نہیں ہیں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے وضو ہیں جو آپ کی روح کو اس بڑی کامیابی کے لیے پاک کر رہی ہیں۔ زندگی کا ہر دکھ ایک فلٹر ہے جو کچرے کو نکال کر تمہاری روح کو نیا اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ مایوسی دراصل خدا کی قدرت پر شک کرنے کا نام ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ ایک ایسی آسانی چھپی ہے جو تھوڑی سی صبر کی محتاج ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، ٹھہراؤ کا نام نہیں۔ یہاں ہر دکھ کے بعد سکون کا نظام صحیح۔ تو گرتا ہے تو یہ مت سمجھ کہ راستہ ختم ہوا، گرنے میں ہی تو خدا کی مدد کا پیغام صحیح۔ لوگوں کا ساتھ نہ دینا اللہ کی ایک خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی تیسرا پردہ باقی نہ رہے۔ ہم نے پوری زندگی غیروں کو راضی کرنے میں بتا دی، اور آخر میں پتہ چلا کہ سکون تو صرف اس ایک کو راضی کرنے میں تھا جو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ دنیا تمہیں وہاں سے ٹھکرائے گی جہاں تم عزت ڈھونڈو گے، اور اللہ تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں تم خود کو خالی کر دو گے۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کوئی کندھا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے آگے سر جھکاؤ۔ لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، یہ میلہ ہے دنیا کا، کوئی نہ ساتھ نبھائے گا، یہ کھیل ہے دنیا کا۔ بس ایک رب ہے جو تنہا تجھے چھوڑتا نہیں، باقی ہر رشتہ تو بس ایک بھول بھلیا ہے دنیا کا۔ موت کوئی خاتمہ نہیں بلکہ ایک بند دروازے کا کھلنا ہے۔ ہم موت سے اسی لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس دنیا کو سجایا اور اس گھر کو بھولا دیا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جس دن موت کا یقین دل میں اتر جائے، اس دن زندگی کی ساری الجھنیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ دنیا پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، کب بھاپ بن کر اڑ جائے پتہ نہیں چلتا۔ میری حیثیت بس ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی بھی طاقت نہ رہے گی، مگر اگر اللہ راضی ہے تو وہ موت بھی ایک خوبصورت ملن بن جاتی ہے۔ شام ڈھلتی ہے تو نئے دن کا راستہ کھلتا ہے۔
आंख बंद होती है तो हकीकत का दर खुलता है। मौत से क्या डरना, वो तो महबूब से मिलने की घड़ी है। सफर खत्म हुआ तो क्या, अब तो नया दर खुलता है। आप जो थक गई हैं, जो उदास हैं कि कोई समझता नहीं, याद रखें अल्लाह आपकी दिल की हर एक धड़कन से वाकिफ है। आपका आज का सब्र आपके कल के शुक्र की वजह बनेगा। बस यकीन रखिए, अल्लाह का कुन बस एक अल्हम्दुलिल्लाह की दूरी पर है। आमीन। जब हम किसी को देते हैं तो हम उन पर एहसान नहीं करते, बल्कि हम खुद पर एहसान करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सदका हमारे और जहन्नुम की आग के दरमियान एक दीवार बन जाता है। याद रखिए, सबसे अफजल सदका वो है जो आप अपनी बीवी और बच्चों पर मोहब्बत से खर्च करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क इतना बरसे कि आप संभालते संभालते थक जाएं, तो बस एक काम करें, जब भी घर में दाखिल हों तो जोर से अस्सलामु अलैकुम कहें, फिर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें और एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। बरकत खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। रिस्क मिट्टी से नहीं, बल्कि अर्श वाले की रजा से निकलता है। 5 वक्त की नमाज का दामन थाम लीजिए और हर वक्त बावजू रहिए। जब नीयत साफ हो और अमल नेक, तो मेरा रब कभी हाथ खाली नहीं छोड़ता। या अल्लाह, हमारे घरों में बरकत अता फरमा और हमें देने वाला हाथ बना, लेने वाला नहीं। आमीन। ए मेरे रब, ए दिलों के भेद जानने वाले, आज हमने अपने हाथ तेरे आगे फैला दिए हैं। हमारी जुबान पर लफ्ज कम है, मगर हमारे दिलों में बोझ बहुत ज्यादा है। तू तो वो है जो बिन कहे सुनता है, तो आज हमारी खामोशी की भी सुन ले। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त किसी दुख में मुब्तला हैं, जिनकी रातें आंसुओं में गुजरती हैं और दिन थकान में, उनके दिलों को अपना सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला दे। जो कर्ज के बोझ तले दबी हैं, उनके लिए गैब से रास्ते खोल दे। ए रब, जिन दिलों को दुनिया ने ठुकराया है, उन दिलों को अपनी मोहब्बत की पनाह दे। मालिक, हमारे घरों में सुकून उतार दे। जिन बहनों का दुख कोई नहीं सुनता, जिन बेटियों की उम्मीदें टूट रही हैं, उनका नसीब खूबसूरत कर दे। हमारे रिश्तों में वो नर्म दिली पैदा कर जो सहाबा के दिलों में थी। बेसहारों का सहारा बन जा और जिन्हें अपनों ने दर्द दिया है, उनके लिए तू काफी हो जा। या अल्लाह, हमारे वो अजीज जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, जो मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए हैं, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। उनकी लग्जिशों को माफ फरमा और उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। उन्हें वो सुकून दे जिसका वादा तूने अपने नेक बंदों से किया है। उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके पीछे रह जाने वालों को सब्र जमील दे।